نستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص جس نے ہم سب کو ادب سے وجود بخشا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں رحمت مجسم سرور کونین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقتصادر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین کا. اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پر، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت پر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر آپ پر ایمان لائے، اور ان کے ایمان کو اللہ نے ہمارے ایمان کی کسوٹی قرار دیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور ان کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرات گرامی قدر، اس جہان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بد قسمت ہے. ایک خوش قسمتی اور بد قسمتی کا معیار ہمارا بنایا ہوا لوگوں کا ہے، اور ایک خوش قسمتی اور بد قسمتی کا جو معیار ہے وہ اللہ رب العزت کا اور شریعت کا ضابطہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے داخل ہوئے. آپ نے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. اگلے سٹیپ پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. پھر تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب جمعے سے فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، کہ آپ کا بارہا آمین آمین اور آمین کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب منبر پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل نے کہا کہ تباہی اور بربادی اس بندے کا مقدر بنے جس کے سامنے میرا نام نامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین.
پھر جبریل نے کہا کہ تباہی اور بربادی اس بندے کا مقدر بنے جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے جب میں نے اسٹیپ پہ قدم رکھا کہ جبریل میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تباہی اور بربادی اس بندے کا مقدر بنے جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ تو فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو سراپا رحمت ہے، آپ ایسے بندے کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ بھی تباہی بربادی اس کا مقدر بنے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ اور یہ تو بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اب خوش قسمتی کیا ہے کہ اس بندے کے نصیب کا کیا کہنا جس کو رمضان مل جائے، اور ہم آئندہ جمعے انشاءاللہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے آج بات کرنے کا اور گزارش کرنے کا اور گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمارے کرنے کے کام کیا بنتے ہیں، ہم اس مسئلے کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اہل ایمان ان کے اندر خوشی کا ایک جذبہ ہے، ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہیں، اور جو اہل خیر ہے اللہ تعالیٰ ان کی خیر کو قبول کرے، ان کے اندر بھی اپنا ایک جذبہ ہے کہ رمضان کو پلان کر رہے ہیں، اور ہماری گھروں میں بیٹیاں بہنیں مائیں وہ بھی اپنے رمضان کی تیاریوں کو کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے کو یہ سمجھ ہے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا اہل ایمان سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ نیکی کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، عنایت کا مہینہ ہے، توفیق کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، زہد و تقوی کا مہینہ ہے، مروت و عاجزی، انکساری، خاکساری اور مساوات کا مہینہ ہے، اور صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، رضائے الہی کا مہینہ ہے، حصول جنت کا مہینہ ہے، بشارت کا مہینہ ہے، جہنم سے گلو خلاصی کا مہینہ ہے۔ اور ایمان والا بندہ اس مہینے کی اتنی ساری برکتیں، یہ ہمارے تاجر حضرات جب کوئی ایکسپو ہوتی ہے تو ایکسپو پہ اپنی پروڈکٹ رکھتے ہیں نا، تو اب کئی بندے پوچھتے ہیں آپ کو ایکسپو پہ حاصل کیا ہوگا؟ وہاں انٹرنیشنل لوگ آئیں گے، ہماری پروڈکٹ کو دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ہماری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، جو رمضان کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کی ایکسپو ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو یہ میسر آ جائے، پھر اس کو صحت میسر ہو، پھر اس کو وقت میسر ہو، اور پھر اس کو یہ شعوری طور پر سمجھ ہو کہ یار رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اللہ سے باتیں کریں گے۔ اور رمضان المبارک جو ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کی عظمت کا احساس ہو کہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں جس لیول کا مہمان ہوتا ہے ہم اس لیول کی اس کی تیاری کرتے ہیں، یعنی اس مہمان کی وجاہت اور اس کی قدر و منزل کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ، تو اس میں ہمیں داخل ہونا ہے، تو ہمیں اس کے پورے پروٹوکولز کا خیال رکھنا ہے۔ اور رمضان مبارک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں ایک رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا وہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو ہمیں ابھی سے پلان کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ سب سے پہلے ہم، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہم یہ تصور، ذہن میں تصور پیدا کریں کہ ہمیں اللہ کی توفیق سے رمضان میسر آ رہا ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہم گھر کے آنگن کو سجاتے ہیں، تو اس ٹائم ہم نے اپنے دل کے آنگن کو ایمان اور تقوی سے سجانا ہے۔ اور
ہم بچوں کے ساتھ اپنی فیملی میں بیٹھ کر ڈسکس کریں. پچھلے سال جو ہمارے چھوٹے بچے تھے ابھی اس دفعہ ان کو ترغیب دے کہ بیٹا آپ کچھ روزے رکھنے کی کوشش کریں. یعنی اس کو اپنی زندگی کے اندر ایک ایونٹ کے طور پر, ایک نیکیوں کے موسم بہار کے طور پر ہم آرگنائز کریں. اللہ اکبر. اور جب ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہو جائے گا, جس وقت ہم نے یہ طے کر لیں گے کہ یہ واقعی بہت عظیم اور قدر و منزلت والا مہینہ ہے, تو ہمارے دل و دماغ کے اندر جب اس کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے گا, پھر ہم سے سستی ختم ہو جائے گی, کوتاہی ختم ہو جائے گی, ہماری کاہلی اور بے اعتنائی اور ناقدری ختم ہو جائے گی, اور ہم پھر رمضان کی طرف کشاں کشاں لپکیں گے. اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ نے کیا کہا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا, لیلۃ القدر خیر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر. ہم دنیا میں جب کوئی پروڈکٹ کسی کو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تم یہ ایک بار لے لو, یہ لائف ٹائم چلے گی. تم بار بار سستی چیز لینے کے لیے ایک ہی دفعہ مہنگی چیز لے لو. تو لیلۃ القدر کی اہمیت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, پہلے تو کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور پھر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جب ہمیں اس نعمت کا احساس ہو جائے گا کہ رمضان جہاں رب کا مہمان ہے وہاں اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی, یعنی رمضان اٹ سیلف ایک نعمت ہے. اور ہمارے ہاں جو ہمارا عمومی مزاج ہے, نعمت کا احساس چھین جانے کے بعد ہوتا ہے. جس کے پاس نعمت ہوتی ہے نا, اس کو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی, اس کو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی. اور جب وہ نعمت چھین جاتی ہے پھر بندے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں. آپ دیکھ لیں, اس کی ایک موٹی سی مثال ہے, یعنی آنکھوں کو نعمت سمجھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی نعمت. ہم آنکھوں کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ یعنی اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں, ہم اس کا جائزہ لیں اور اس کی اوسط نکالیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کتنے فیصد دیکھتے ہیں اور حرام کردہ چیزوں کو کتنے فیصد دیکھتے ہیں, تو ہمیں ہمارا خود ہی جواب مل جائے. اگر ہمارے پاس موبائل آ گیا ہمارے ہاتھ میں, جو مرضی دیکھیں, لیکن وہ بندہ جس کو اس نعمت کا احساس ہے کہ یار اللہ نے یہ مجھے نعمت دی ہے کہ میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو دیکھوں, تو وہ اس نعمت کی قدر کرے گا. اور میرے عزیزوں, جو نعمت کی قدر کرتا ہے, نعمت کی قدر ہوتی ہے شکریہ کے طور پر, شکرانے کے طور پر. اور جو بندہ شکر کی طرف آ جاتا ہے, پہلے بات اس نعمت کا احساس, جب نعمت کا احساس ہوتا ہے پھر بندہ شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے. تو اب اللہ کی نعمت, رمضان کو نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کے لیے ہم کوشش کریں. اور سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے, جو اسٹیپ اٹھانے والا ہے, وہ ہے انابت الی اللہ, رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹنے کا سفر. کہ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے, رمضان بڑی قدر و منزلت والا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. اب ہم اس کی طرف جھک جائیں, سارا جھکاؤ ہمارا اس کی طرف ہو, ہمارا رخ اس کی طرف ہو, ہماری باڈی لینگویج اس کی طرف ہو, ہمارا سارا وزن اس کی طرف ہو. اور یہ جو رجوع الی اللہ ہے, چلیں باقی 11 مہینوں کی بات نہیں کرتے ہیں, مگر شکوہ بھی نہیں کرتے ہیں کسی کو, لیکن اس مہینے تو ہم واپس لوٹیں نا, واپس پلٹے نا, اس وجہ سے کہ باقی آنے والے 11 مہینے بھی ہمارے اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا, انابت الی اللہ کرنا. اب اللہ کی طرف لوٹنے کے دو جہتیں ہیں. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, تو اس کو دو کام کرنے ہیں. نمبر 1, اس کو پیش قدمی کرنے, اس کو ایڈوانس فارورڈ کرنا, اس کو آگے بڑھنا ہوگا. کس نیکی کی طرف, نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا ہے. اب جو بندہ اللہ کی طرف جھک گیا ہے تو وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, کبھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. نیکی چھوٹی ہو یا بڑی, کبھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. نیکی کا موقع چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کبھی اس کو حقیر نہ سمجھے. بس نیکی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نیکی ہے, اس کو کر گزرے. جو توفیق ہے, جو ٹائم ہے, اس کو کر گزرے اور اس کو پینڈنگ نہ کریں. نیکی کو کبھی پینڈنگ نہ کریں کہ کل کروں گا, پرسوں نہیں. اب وقت ہے, اب ٹائم ہے, اب صحت ہے, اب فرصت ہے, اس نیکی کو کر گزرے.
تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنا جھکاؤ، اپنا ذہن، سارے کا سارا فوکس اللہ کی طرف کریں. اور جب ہمارا فوکس اللہ کی طرف ہوگا پھر ہماری نیکی کی طرف پیش کر دیں گے. اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو نیکیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو. اب میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اس کے بھی انالیسس کر لیں کہ ہم میں نیکی کی طرف آگے کون بڑھتا ہے. یعنی ہمارا جو آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، جو ہمارا مسابقہ ہوتا ہے، جو ہماری دوڑ ہے، کیا وہ نیکی کی طرف ہے؟ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو یہ شعور اللہ نے دیا، جن کو اللہ نے یہ فہم دیا کہ نہیں، انہوں نے اپنی تمام توانائیاں، تمام صلاحیتیں، تمام سرمایہ، تمام بہترین وہ انہوں نے نیکی کی طرف لگایا. نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، نیکی کا کوئی چانس ضائع کرنے نہیں، وہ ہر موقع پر نیکی کرتے. اور نمبر 2، گناہوں سے بچنا. جہاں نیکی کرنی ہے وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ہے. اور یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں کامیابی کی بنیاد ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ سابقوا، آگے نکلو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش کی طرف آگے نکلو، وجنت، اور جنت کی طرف آگے نکلو، اور جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو یہ 2 کام رمضان سے پہلے ہمارے اندر شامل ہو جائیں کہ ہمارا ایک تو جھکاؤ اللہ کی طرف، اور میں یہ محسوس کروں گا نہیں بھائی اب بندہ اندر سے بدل گیا ہے. اور جب بندے کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جب بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر کمال ہو جاتا ہے. یہ پھر اندر سے بندہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی. وہ بندہ محسوس کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی میڈل لگ جائے گا، کوئی ایسا نہیں، اندر ہی اندر اس کا جھکاؤ اللہ. اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، کہتے ہیں میں ایک دن مدینہ کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا. ابھی بھی جب ہم سعودیہ جاتے ہیں تو ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو وہ عربی سارا اپنی گاڑیاں لے کر، چٹائیاں لے کر باہر آ کر کھانے پینے کا پروگرام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے ایک دن تھا تو میں مدینہ کے باہر ہم کھانا کھا رہے تھے تو وہاں سے ایک بکریوں کا چرواہا، بکریاں چرانے والا بندہ گزرا. ہم نے اس کو کھانے کی دعوت دی کہ آ جاؤ کھا لو بھائی. اس نے کہا نہیں جی میرا تو روزہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اتنی گرمی ہے کتنا روزہ ہے، ہمیں مارتا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا چیک کر. اللہ اکبر. ہم نے کہا یار اس طرح کرو، یہ بکریاں اتنی ساری ہیں، ایک بکری ہمیں بیچ دو، تمہیں پیسے بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے، جا کر شام کو افطاری میں کھا لیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے صاحب کی بکری، میرے مالک کی بکری. تو وہ کہتے اللہ پھر کیا ہے؟ تو اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا. یہ بندے کا اللہ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے نا، پھر اللہ توفیق دیتا، بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو دیکھیں یہ کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچیں، یہ میرا مالک کرواتا ہے، ہم میں کوئی ایسی طاقت نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بکری دے دوں اور اپنے مالک کو یہ کہوں کہ میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو مجھے بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں؟ پھر اللہ کا جو نظام ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے اس کو میں کیسے دھوکہ دوں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا دھچکا لگا کہ یار بندہ بدو ہے، بکریاں چرانے والا ہے، اس نے بات کیا کہہ دی؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ یہ سمجھتا ہے شعوری طور پر کہ نہیں میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا. سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس رمضان سے پہلے میں یہ طے کر لوں. دیکھیں ہماری مسجد میں سے کتنے نمازی ایسے ہیں جو گزشتہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، ہمارے اپنے جاننے والے. ابھی پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے ہاسپٹل آفس میں تحقیقی ریفرنس، ہمارے شیخ وحید صاحب جوہر والے اور شاہد بٹ صاحب، ایک دو اور ساتھی، اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو موجود نہیں ہیں. کہ بتائیں ان کی کمی پوری ہو سکتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہم کر نہیں سکتے کچھ، ان کو واپس نہیں لا سکتے. ہم نے بھی واپس جانا ہے، ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں. وہ جو پیچھے ریڈ کرسیاں پڑی یہاں وہی سب بیٹھے ہوتے تھے، میرے سامنے بیٹھتے تھے، اکثر بات ہوتی تھی ان سے. نہیں ہے. اور ہمارے کتنے ساتھی بزرگ ادھر نہیں موجود.
ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے اپنے عمل کے ذریعے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ یار یہ بندہ دیہاتی بندہ ہے، بکریاں چرانے والا، لیکن اللہ تعالیٰ پر اس کا اتنا توکل ہے۔ پتہ کیا کہ یہ کس بندے کا غلام ہے، اس بندے کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے کہ یار یہ جو تیری بکریاں بیچنی ہے، تو کہا جی بیچنی ہے، تو مجھے بیچ دو، ساری بیچ دو، ریٹ طے کیا، ساری بکریاں خریدی۔ کہا وہ جو بکریوں کا چرواہا تم نے رکھا وہ بھی بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے بکریوں کے لیے رکھا تھا، جب بکریاں تم نے لے لی تو وہ بھی لے لو، تو وہ بھی لے لی۔ اور وہ شام کو بندہ جب بکریاں چرا کر آیا، اللہ اکبر، اس کو پیغام بھجوایا اور اس کو کہا اللہ کے بندے آج کے بعد تو غلام نہیں ہے، تو آزاد ہے، اور یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا کام کیا کہ تم ساری بکریاں مجھے دے؟ اب لفظ سنیے گا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، اور بکریاں تینوں نے دے پھر اللہ کتنے؟ وہ تو نے بات اتنی شاندار کر دی ہے، تو نے لفظ اتنا زبردست بولا ہے کہ دھوپ میں، گرمی میں، اور تو نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو نے 1% بھی لچک نہیں دکھائی۔ اور جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان میں ہمارا جھکاؤ اللہ کی طرف، مجھے یہ پتا ہو کہ نہیں میں نے ڈنڈی تو ویسے بھی زندگی میں نہیں مارنی، لیکن اب تو میں اللہ کے مہمان مہینے رمضان میں داخل ہو چکا ہوں، نہیں اس مہینے میں کچھ نہ کچھ حاصل کروں گا۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کی طرف نیکیوں میں پیش قدمی اور گناہوں سے بچنا۔ جب یہ 2 کام ہمارے اندر پائے جائیں گے، جب میں گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اور نیکی کرنے کی کوشش کروں گا، پھر میرے اندر تبدیلی آئے گی۔ لازمی بات ہے میرا اندر سے سسٹم تبدیل ہو جائے گا کہ میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کروں گا اور برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ پھر میں کچھ چیزیں طے کر لوں کہ مجھے پھر پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، مجھے پھر پکی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے میں توبہ کر کے اپنا کوچ مانج کر لوں نا، اپنا سارے جسم کے اندر سے دل کی کثافتیں، دل کی غلاظتیں، ان کو کوچ مانج کر لوں۔ اور توبہ کرنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو کہ میں توبہ بھی کروں اور گناہ بھی کروں اور رمضان کا روزہ بھی رکھوں، نہیں، یہ طے کر لیں، یہ طے کر لیں۔ آپ دیکھیں جب ہم جہاز کا سفر کرتے ہیں، ہمیں وہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جو الاؤ نہیں ہوتی، وہ اسکینر میں آ جاتی، کہتے نہیں بھائی یہ چیزیں واپس چھوڑو، یہ آپ ساتھ۔ آپ یوں سمجھیں کہ میں نے رمضان میں داخل ہونا ہے تو میں نے ایک اسکینر سے گزرنا ہے، اور اس سکینر میں میرے ساتھ نیکیاں جائیں گی، گناہ نہیں جائیں گے، میرے ساتھ استغفار جائے، میرے ساتھ گناہ نہ جائیں، میں گناہوں کو چھوڑ کر استغفار کر کے بالکل پاک پوتر سچا ہو کر اس سکینر سے گزروں۔ اور جب میں وہاں سے گزر جاؤں، پھر آپ محسوس کریں کہ میں پھر کیسا کامیاب ہوں گا، پھر میرا کیسا سواگت ہوگا، پھر میری کیسی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو احساس ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، قرآن پاک میں پارہ نمبر 27 سورہ الحدید کی آیت نمبر 16۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ سورہ الحدید آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے نرم ہو جائے۔ اور یہ آیت وقت کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کا نام فضیل بن عیاض تھا۔ اس کا کام ڈاکہ سے نہیں کرنا تھا۔ ایک دن وہ ڈاکہ مارنے کے لیے گھر گیا، اس نے وہاں رسی پھینکی تو کھڑکی کے پاس جب گیا تو وہاں بیٹھی ایک عورت یہ والی آیت قرآن پاک میں پڑھ رہی تھی۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، جہاں ہم نے رمضان میں اور بہت سی آیتیں یاد کر لی ہے، یہ آیت بھی یاد کر لی۔ پارہ نمبر 27 سورہ نمبر 57 اور اس کی آیت نمبر 16، اور آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے اوپر انگلی پھیر کر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کے دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن نازل ہو چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، تو گویا قرآن دلوں کی نرمی کا باعث ہے۔
تو رمضان میں جہاں میں نے کتنے قرآن پاک مکمل کرنے ہیں، اگر میرا دل ہی نرم نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کو اس طرح سمجھا ہی نہیں. تو فضیل بن ایاض کے کان میں جب یہ آیت پڑھی نا، اللہ اکبر، اور رسی سے ہاتھ ڈھیلے ہونے شروع ہو گئے، چھوڑ دیا، چوری کا ارادہ ترک کر دیا، لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، توبہ کر، توبہ کر. اور ایسی توبہ نہیں کی، رمضانی توبہ نہیں کی، پکی توبہ کر دی. اور اللہ نے پھر اس کو نوازا. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو الٹرنیٹ اللہ تعالیٰ اس کو الٹیمیٹ نواز دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ڈاکو کو توبہ کرنے کے بعد کتنا نوازا، تو بیت اللہ کا امام مقرر ہو گیا. بیت اللہ کا امام مقرر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ اندر سے بدلتا ہے. تو میرے عزیزوں، ہم نے اندر سے بدلنا ہے. ہم اوپر سے بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، چہرہ بدلتے ہیں، بالوں کو رنگ کرتے ہیں، یہ بدلے آپ، لیکن اندر سے بدلے. وہ کیا کہا بابا بلے شاہ، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. اندر سے جس دن ہم نہیں پھریں گے نا، اوپر سے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اندر سے جس دن بدلیں گے، اور جب بندہ اندر سے بدلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم اندر سے بدل جائیں، اپنے اندر کو بدلو. اور یہ بندے کا اندر کا تعلق اللہ کے سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. اور پھر جب بندہ اندر سے بدلتا ہے نا، اللہ کیسے نوازتا ہے. اتنا معروف واقعہ ہے، وہ کفل نامی جو بندہ تھا جس کی زندگی بدکاری میں گزرتی تھی. ایک دفعہ ایک خاتون اس کے پاس گئی، اس نے کہا مجھے پیسوں کی حاجت ہے. اس نے کہا پیسے میں تجھے دے دوں گا لیکن تم میرے ساتھ بدکاری کر. اس نے کہا نہیں، میں بدکاری نہیں کر سکتی، میں بدکاری نہیں کر. اس نے کہا جا پیسے دے. مجبور تھی، وہ اس کے پاس گئی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنے پر آتا ہوں، تو مجھے پیسے دے. اب جب وہ برائی کرنے لگا، وہ عورت اس کو کہتی ہے کچھ خدا کا خوف کر، کیا کر. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے بس اس کی بات کلک ہو گئی، مجھے اس کی بات کلک ہوگی. میں نے کہا جا پیسے بھی لے جاتے، جا، میں تیرے ساتھ کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کرتا. وہ بندہ مر گیا رات. لوگوں کی نظروں میں تو معروف تھا نا کہ وہ بندہ بدکار ہے، وہ بندہ زانی ہے، وہ بندہ فلان ہے، وہ بندہ ٹھمکان ہے، لیکن وہ اندر سے بدل چکا تھا. اب سسٹم میں اس کا نام بدلاؤ والا آ چکا تھا نا. یہ جو لوگوں کا نام پڑ جاتا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، ECL میں، تو وہ جب سسٹم سے نکل جاتا ہے تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جو بندہ گناہ گار ہے لوگوں کی نظر میں لیکن اللہ کی لسٹ میں نہیں ہے، تو وہ بندہ بدل گیا. اب مر گیا، صبح مرنا تھا تو لوگوں نے کیا تماشا کرنا تھا، یہ برا تھا، یہ برانا تھا، فلانا تھا، نہیں ہم اس کے جنازے میں لے جائیں. تو میرے مالک نے کیا کر دیا، اس کے گھر کے باہر لکھوا دیا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اندر سے بدلتا ہے. اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آؤ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اندر کی زمین کو بدلو، اپنے دل کو بدلو. اور دل کو بدلنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ سچی توبہ ہے، وہ سچی اور پکی توبہ ہے. اور اگر ہم اب بھی نہ بدلے اور ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ تو فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اور فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، پھر بڑا ٹائم گزر گیا، بڑا ٹائم گزر گیا، کتاب کھولی نہیں، کتاب پڑھی نہیں. تو بس ہم آپس کی بات کرتے ہیں. ہم نے رمضان میں داخل ہونا ہے تو ہم نے کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھا. دیکھنا کہیں دل سخت نہ ہو جائیں، واپس لوٹ آئیں، کہیں راستہ نہ بھول جائیں، واپس لوٹ آئیں کہ واپس لوٹ آئیں. ایسا نہ ہو کہ جب ہم واپس لوٹیں پھر آگے دروازہ بند ہو چکا ہو. واپس لوٹ آئیں، ایسا نہ ہو کہ پھر راستے بند ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی لیکن کتاب بند کر کے انہوں نے رکھ دی. فطال علیہم الامد، پھر لمبی مدت گزر گئی. فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. اب بھی کئی بندے آپ ان کو جانتے ہوں گے، آپ جب ان سے رمضان کی بات کرتے ہیں گل خیر ہے بھائی روزے نے بڑی دور نے، یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں اس بات کا، اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہے. فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ ان میں ایسے ہیں جو فاسق اللہ کے نافرمان ہیں. اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بھائی ہم نے رمضان میں داخل ہونا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اعلموا،
جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد بارش برسا کر زمین کے اندر سے پھول اور فرمایا قد بینا لکم الآیات کہ اللہ نے تمہارے لیے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو، میرے عزیزوں، میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، تو یہ والا کام ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنا ہے اور پھر قرآن پڑھنا۔ آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1909، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقبہ بن عامر کون ہے؟ عقبہ بن عامر وہ جرنیل صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے کے جانے کے بعد یہ اللہ کے نبی کی باتیں پیغام پہنچانے کے لیے نکل پڑے مدینہ سے، اس شہر میں، پھر اس شہر میں، پھر اگلے ملک میں، پھر اگلے ملک میں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں بحیرہ عرب میں سمندر میں ڈال دی اور ایسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کہنے لگے یا اللہ ان پانیوں کے آگے اگر کوئی انسانی مخلوق ہے اور مجھے پتا ہو تو میں اپنا گھوڑا ان سمندروں میں ڈال کر اس بندے کے پاس جا کر اس کو اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاؤں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مثال۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے، وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، اور کہتے ہیں میں اس وقت طالب علم تھا، صفہ میں پڑھتا تھا، اللہ کے نبی کا جو مدرسہ تھا صفہ، کہتے ہیں میں اس میں پڑھتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جا کر اعلان کیا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیاتی منہ بناقتین قومین فی غیر اسم ولا قطع رحم۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ہاں بھائی تم میں کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور وادی بطحان اور جو مدینہ کی وادی ہے عقیق اس کی طرف جائے اور اس کو 2 سرخ رنگ کی کوہانوں والی اونٹنیاں مل جائیں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی چھینا جھپٹی کے۔ تو سارے بازار کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نحب ذالک، ہم سارے یہ پسند کرتے ہیں۔ اب اس وقت کی 2 لال رنگ کی اونٹنیاں، آج آپ ان کی مثال لگا لیں لینڈ کروزر کے ساتھ اور کسی مہنگی گاڑی کے ساتھ سے لگا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم یہ پسند کرتے ہو تو تم اس طرح کرو افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، اور پھر تم یہ کرو کہ اگر تم اس سے بھی بہتر چاہتے ہو، ان اونٹنیوں سے بہتر چاہتے ہو، تو تم اپنے گھر سے نکلو، مسجد میں جاؤ، قاری صاحب کو اپنے پاس بلا دو، قاری صاحب کے پاس چلے جاؤ، قرآن کی 2 آیتیں اگر تم 2 آیتیں یاد کر دو گے خیر لہ من ناقتین، یہ ان 2 اونٹنیوں سے کہیں بہتر ہے۔ اور جو بندہ 3 آیتیں یاد کرے گا وہ اس کو 3 اونٹنیاں عطا ہوں گی، اور جو 4 کرے گا اس کو 4 ملیں گی، اور جتنا زیادہ بڑھاتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نعمتیں عطا کرتا جائے گا۔ میری ایک آپ سے گزارش یہ بھی ہے اس رمضان میں اپنا قرآن کا تلفظ ٹھیک کر لیں، اپنی نماز ٹھیک کر لیں، وہ صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، دیکھیں رمضان میں نماز ہم نے پڑھنی ہے نا، تو یار کم از کم وہ صورتیں یاد کر لیں۔ اس مسجد میں موجود ہے، قاری صاحب موجود ہے، میرے ساتھ فکس کر لیں، میں آپ کو پورا رمضان یہاں ٹائم دینے کو تیار ہوں، لیکن کریں، آپ آگے بڑھیں، رمضان کی تیاری کریں، ترجمے کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں، اور یہ کرنے والا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا اپنے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن لوگوں کے سامنے قرآن اترا وہ اللہ کے نبی کے صحابہ، وہ کتنے مخلص لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو کہا کہ تم بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ میں اور آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ میں اور آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، اخلاص پیدا کر لو، مخلص ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، اور اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ اور جب بندہ اللہ کا مخلص ہوتا ہے نا تو پھر وہ یہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، یا اللہ بارش برسا دے، تو اللہ تعالیٰ کہا نہیں بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کیوں نہیں بارش ہوئی؟ فرمایا ایک بندہ تمہارے مجمع میں بیٹھا ہے جو ہمارا نافرمان ہے،
ہماری اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ یہاں سے، پھر بارش ہو۔ سیدنا موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر تھے، تو جلال میں کہا اٹھ جا، نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ، اب اس کو تو پتا تھا، اس نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ میں تیرے ساتھ پکی کر رہا ہوں۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے پکی کر لو، کاٹی ختم کر دو، اللہ تعالیٰ سے پکی کر لو، اندر سے بدل جاؤ۔ اس نے کہا یا اللہ جی میں اتوں اٹھیا لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا، وہ میرے بچوں کو کل رشتہ ہی نہیں ہونا، ان کا یہ وہ بندے کے بچے ہیں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو یا اللہ کرتا میں سوری کرتا ہوں۔ بارش شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہے کی کر لی، وہ بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا تو بارش بھی شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتا کیا کہا، جب آپ نے کہا تھا بارش برساؤ اس وقت میری اس کے ساتھ کچی تھی، اور جب میں نے بارش برسائی ہے وہ میرا مخلص بندہ بن چکا تھا۔ مخلص بندے بن جاؤ اللہ کے، ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان، پتہ نہیں آپ کو پتہ چلتا ہے، تو اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ یہ حسرت ہی نہ رہے دل میں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ سے یاری پکی کر لو مخلص۔ اور کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو۔ اور مخلص ہونے کے لیے ظاہری کوئی ٹوپی پگڑی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم حدیث نمبر 6708، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری ٹوپیوں پگڑیوں رومالوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مالوں کا کیا، اللہ کو کیا ہے، وہ تو غنی حمید ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو مالک الملک ہے۔ فرمایا اللہ پھر کیا دیکھتا ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے کرتوتوں کو دیکھتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے اور عمل دیکھتا ہے۔ تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے میرے عزیزو اپنے اعمال کو اور اپنے دلوں کو کوچ مانج لو، دلوں کی صفائی کر لو۔ سیدنا ابو امامہ باہلی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، تو آپ نے فرمایا رأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، فرمایا اس بندے کو دیکھو یہ جنگ میں شریک ہوگا، یہ جنگ میں شریک ہوگا، اور یہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ ناموری کا طالب ہوگا، یہ فیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، لا شیء لہ، اس کو ثواب کوئی نہیں ملنا۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملنا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے گردن کٹانی ہے، اس نے قربان ہونا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ خالص عمل قبول کرتا ہے، دکھلاوے کا عمل قبول نہیں کرتا۔ ہم نے رمضان میں داخل ہونا ہے، افطاریاں کروانی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، دیکھنا کہیں ریاکاری نہ آ جائے، دیکھنا کہیں دکھلاوا نہ آ جائے، دیکھنا اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری ملعون ہے، سوائے اس چیز کے جو آپ نے اللہ کے لیے خالص کی ہو، سوائے اس عمل کے لیے جو آپ نے اللہ کے لیے خالص کی ہو۔ اور اخلاص کتنی بڑی چیز ہے، اسی اخلاص کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور کہا اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھو۔ یہ ہمارے ہاں فرض نمازوں کے بعد کے اذکار لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ دعا زندگی کا حصہ بنا لینی ہے۔ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔